بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 60 ہجری کے اختتام سے پناہ مانگنے کا حکم۔ حضرت امام حسین کی شہادت عظمیٰ کی یہ ایک منفرد خوبی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات بہت پہلے بتا دی تھی، جس کی جزیات سے اہل بیت واقف ہو چکے تھے اور انہیں بخوبی پتہ چل چکا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان حیرت انگیز اور قبل از وقت تفصیلات کو معجزانہ پیشن گوئی کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے کربلا کے ان مقامات کی نشاندہی کر دی تھی جہاں ان حضرات کو شہید ہونا تھا۔ ان واقعات کا بنظر غور جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر تفصیلات کے ساتھ بعض خاص لوگوں کو ماہ وسام سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور وہ حتمی طور پر جانتے تھے کہ یہ افسوسناک ثانیہ کب وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خاص لوگوں اور محرم راز دوستوں میں سے تھے جنہیں اچھی طرح علم تھا کہ 60 ہجری کے اختتام تک سیاسی اور ملکی حالات مستحکم نہیں رہیں گے، بلکہ ان میں نمایاں تبدیلیاں آ جائیں گی۔ حکومت کی دیکھ بھال ایسے غیر صالح اور اوباش نوعمر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جن کے پیش نظر امانت الہی نہیں بلکہ طیش زندگی ہوگی، اور وہ اقتدار کو عیش و عشرت، شراب و کباب، بدمعاشی، آوارگی، بدکاری اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے بے دریغ استعمال کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، میں 60 ہجری کے اختتام اور نوعمر لوگوں کی امارت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ایک خوفناک دور شروع ہونے والا ہے جس میں اوباش لڑکے سلطنت و حکومت پر قابض ہوں گے، جس سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ایسے اوباش لڑکوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبردار فرما دیا تھا۔ اس امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ بے شک میری امت میں جھگڑا، فساد، بے وقوف اوباش نوجوانوں کے ہاتھ برپا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل عرب کے لیے اس ثمر کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے جو 60 ہجری کے اختتام پر قریب آ چکی ہے۔ امانت کو مال غنیمت اور صدقہ و زکوٰۃ کو تاوان خیال کیا جائے گا، اور گواہی شخصی جان پہچان کی بنا پر ہوگی اور فیصلہ ذاتی خواہش کی بنا پر ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے جگر گوشہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا جب ایک اوباش نوجوان ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھائی کرے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق 60 ہجری میں قبیلہ قریش کے شخص بنو امیہ کا اوباش نوجوان یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش آیا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم فرما دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی نوخیز اور لاابالی حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے بھرپور دور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال پہلے ہی فوت ہو گئے۔ یزید کی تخت نشینی اور طلب بیت حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی بیت کے لیے ہر طرف خطوط اور حکم نامے جاری کر دیے۔ اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کو اپنے باپ کی وفات کی اطلاع کی اور کہا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بیعت لو، اور ان سب کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دو، کیونکہ یہ امت مسلمہ کی ایسی بلند پایا شخصیات ہے کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی فرد خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ اس لیے یزید کے لیے اپنی حکومت کی مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے، لہذا اس نے تخت نشین ہوتے ہی مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر کے ساتھ ہی یہ حکم نامی جاری کر دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मेरे हक़ में बैत लो, और जब तक वो मेरी बैत ना करें उन्हें हरगज़ मत छोड़ो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप ज़रूर करें। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।